بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحابہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین اور معزز علماء کرام حفظکم اللہ جمیعا، الحمدللہ آج کی یہ دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بحسن و خوبی یہ پائے تکمیل تک پہنچے. اس کے سب سے پہلے جو خطیب ہیں یا ہمیں جو خطاب کرنے آئیں گے فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار عمری نذیری حفظہ اللہ ہیں. آپ ہم لوگوں کو ہمارے درمیان سونے جاگنے کے کیا آداب ہیں، کیا مسنون طریقہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی کی ہے، اس کی وضاحت کریں گے. میں شیخ محترم سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے موضوع کی وضاحت کریں. فلیتفضل مشکورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. معزز حاضرین مجلس، علماء اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے دن اور رات کی تخلیق کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا: وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے تمہارے لیے دن اور رات بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. حضرات، اسلام ایک کامل دین ہے. انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اس کی رہنمائی فرما دی گئی ہے، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا. وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی زندگی کا 1/3 گزار دیتا ہے، اس کے بہت سارے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں، جن آداب پر عمل کرنے سے ایک انسان کو پرسکون اور چین کی نیند نصیب ہوگی اور وہ بے چینی، پریشانی اور بے قابی سے محفوظ رہے گا. سورج کا غروب ہونا یہ رات کی دلیل ہے، اور رات جہاں پر ایک تھکے ماندے کے لیے آرام کا ذریعہ ہے، تو وہیں پر شیاطین اور شریروں کا اس میں چلنا پھرنا تیز ہو جاتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجنے پر آمادہ کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا استجنح اللیل، جب رات تھوڑی سی داخل ہو جائے، فکفوا صبیانکم، تو تم اپنے بچوں کو سمیٹ لو، فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس وجہ سے کہ اس وقت میں شیاطین دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں. فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم،
اور جب عشاء کا تھوڑا سا وقت داخل ہو جائے تو ایسے میں اپنے بچوں کو چھوڑ دو۔ حضرات، سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جلد سویا کریں، سونے میں جلدی کریں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينام في آخر الليل كان ينام في أول الليل ويقوم آخره فيصلي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے اور آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بے فضول باتیں کرنے کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی اہم معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، دینی اجلاس ہے، دینی کام ہے، تو ایسے میں عشاء کے بعد جاگ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرات، سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف جانے کا ارادہ کرو تو اپنے چراغوں کو بجھا دینا چاہیے، چراغ کی بتی کو بجھا دیں اور دروازوں کو اللہ کا نام لے کر بند کرنا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا المصابیح باللیل اذا راقدتم وغلقوا الابواب۔ جب سونے کا تم ارادہ کرو تو ایسے وقت میں اپنے چراغوں کو بجھا لیا کرو اور دروازوں کو بند کر لیا کرو۔ صحیح بخاری مسلم کی ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تم دروازہ بند کرو اللہ کا نام لے کر، وَأَطْفِئْ مَصَابِحَكَ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور تم چراغ کی بتی کو بجھا دو اللہ کا نام لے کر، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اور تم اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اللہ کا نام لے کر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام لے کر دروازوں کو بند کرنا چاہیے اور اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب برتنوں کو اللہ کا نام لے کر ڈھانپا جاتا ہے تو ایسے موقع پر شیطان اس پر کوئی اپنا عمل نہیں کر سکتا۔ حضرات سامعین، سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو سویا جائے اور سوتے وقت دائیں جانب پلٹ کر سونا چاہیے۔ راوی حدیث حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیت مسجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر کی طرف لیٹنے کے لیے آئے تو اس وقت ویسے ہی وضو کرے جس طرح سے نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ ثم اضطجع على شقك الایمن، اور اپنے دائیں جانب پلٹ کر سویا کریں، اپنے دائنی جانب پلٹ کر سو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کریں، اپنے بستر کو جھاڑ لیں۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اوا مضجعک الى فراشه فانفذ فراشه بخدك الایمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے ارادے سے اپنے بستر پر آؤ تو اپنے بستر کو جھاڑ لو، اپنے بستر کو جھٹک لیا کریں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ معلوم نہیں کہ لا یدری ما خلفہ علیہ، اس کی غیر موجودگی میں
کون سا جانور یا کون سا جو اس کے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے اس پر کہیں آ نہ جائے۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بستر جھاڑ لینے کا حکم دیا ہے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بستروں کو 3 مرتبہ سے جھاڑ لیں، 3 مرتبہ جھڑک لیں۔ حضرات، اسی طرح سے سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے سے منع کیا ہے، پیٹ کے بل سونے سے منع کیا۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا، میں لیٹا ہوا تھا اور میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے مجھے دھکا دیا اور فرمایا، یا جنید ہذہ زجعۃ من اہل النار، انما ہذہ زجعۃ من اہل النار، اے ابو ذر یہ اس طرح سے نہ لیٹو، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے، اس طرح سے جہنمی لیٹا کرتے ہیں، اس طرح سے جہنمی لوگ سویا کرتے ہیں۔ تو پیٹ کے بل سونے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اسی طرح سے حضرات، سونے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم ایسی چھت پر نہ سوئے جس کی چہار دیواری نہ ہو، جس کی باؤنڈری نہ ہو، باؤنڈری نہ بنائی گئی ہو، ایسی چھت پر نہ سوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بات علی ظہر بیت لیس علیہ حجاب او لیس لہ حجاب فقد برئت منہ الذمہ، جو انسان ایسی چھت پر رات گزارتا ہے جس کی باؤنڈری نہ ہو، جس پر چہار دیواری لگی ہوئی نہ ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کا اس پر ذمہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، تنزیہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے سو جاتا ہے تو کوئی حرام چیز کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے، البتہ بہتر ہے کہ وہ انسان جو ہے اس طرح کی چھتوں پر سونے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح سے سونے کے وقت، سوتے وقت ہمیں بہت سارے آیتیں، سورتیں اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں سے آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ وہ مشہور حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ کے مال پر حفاظت کے لیے مامور کیا گیا تھا، تو شیطان آتا ہے، اسے اناج سمیٹنے لگتا ہے، وہ ہر کوئی جانتے ہیں۔ تو یہ مشہور حدیث اس طرح سے 3 مرتبہ واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ شیطان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخر میں تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان جو ہے آیت الکرسی کا حوالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اسے پڑھ لو تو تمہاری حفاظت کر دی جائے گی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی، کہا کہ یہ تو جھوٹا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن جو بات اس نے اب کہی ہے یہ سچی بات کہی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ آیت الکرسی جو ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے حفاظت کرنے والا حفاظت پہ معمور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے تھکان دور ہو جاتی ہے اور یہ ایک خادم سے بہتر ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادم دینے کے بجائے فرمایا کہ تم ان تسبیحات کا اہتمام کرو، تمہاری تھکان دور ہو جائے گی۔
اسی طرح سے سوتے وقت سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تین سورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تین سورتوں کو پڑھ کر سونے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے سوتے وقت سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک پڑھ کر سونا چاہیے، اور سوتے وقت اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بسمک اللہم اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ جیتا ہوں، یعنی میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ جاگتا ہوں۔ اسی طرح سے جب کبھی انسان رات میں بے خوفی کی حالت میں، گھبراہٹ کی حالت میں اس کی نیند بیدار ہوتی ہے، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ فرمایا کہ اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ رہے چند مختصر سے سونے کے آداب، اور جب ایک انسان بیدار ہوتا ہے تو دائیں جانب سے اٹھنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کا اہتمام کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بستر سے اٹھتے تو بستر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مل لیا کرتے تھے۔ اس میں یہ وجہ بتلائی جاتی ہے کہ ایک انسان اگر اٹھ کر ویسے ہی چلنے پھرنے لگ جائے تو ابھی نیند کی حالت میں ہو سکتا ہے، خطرے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، وہ چہرے پر اگر اپنے ہاتھوں کو مل لیتا ہے، اس کی وجہ سے مکمل اس سے نیند چلے جائے گی۔ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے جب سو کر اٹھنے کے بعد اپنے ناک کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ جھاڑ لینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ شیطان جو ہے اس کی ناک میں رات کو گزارتا ہے، رات کو شیطان گزارتا ہے، اچھی طرح سے 3 مرتبہ جھاڑنے کی وجہ سے وہ چیز اس سے ختم ہو جائے گی۔ اور سو کر اٹھنے کے بعد جب کبھی وضو کے لیے برتن میں پانی لیں تو اس میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں، اس کے بعد جو ہے ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ وہ نیند کی حالت میں اس کے ہاتھ کہاں جو ہے رات گزارے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ آداب اور سنتیں ہیں سونے اور جاگنے کے سلسلے میں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ محترم حاضرین، ماشاءاللہ شیخ محترم بڑے ہی اچھے انداز میں سونے جاگنے کے کیا آداب ہیں